بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر ضلع انتظامیہ کی طرف سے 50 سے زائد مساجد کو نوٹس بھیجا گیا ہے کہ ان مساجد کی وجہ سے قدرتی مناظر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ نوٹس آرڈیننس 1966 کے تحت بھیجی گئی ہے، لیکن اس بات کا ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ مساجد کی وجہ سے کہیں بھی قدرتی مناظر کو نقصان پہنچایا گیا ہے یا نہیں۔ یہ نوٹس صرف اسلام آباد میں کیوں جاری کر دیا گیا؟ دراصل مسجد سمیت قدیم سرکاری اور قدیم مساجد بھی اسی نوٹس کے ضمن میں ہے۔ کیا مساجد کی وجہ سے قدرتی مناظر کے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان بنے 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ایسے نوٹس کہیں بھی نہیں بھیجی جا چکی تھی، جو کہ اسلام آباد میں اس بار یہ نوٹس جاری کر دی گئی، وہ بھی آرڈیننس 1966 کے تحت۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مساجد کی وجہ سے قدرتی مناظر کو نقصان پہنچایا جائے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ حکومت کی ایک چال ہے، جو حکومت اپنی چال چل رہی ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں وزارت داخلہ کی طرف سے اسلام آباد کے اندر 4 ہوٹلز کو شراب کے لائسنس جاری کر دیے گئے۔ کیا وہ لائسنس کی وجہ سے قدرتی مناظر کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے؟ کیا وہ لائسنس کی وجہ سے قدرتی مناظر کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے؟ ایسا ہی مساجد کی وجہ سے ابھی تک قدرتی مناظر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حکومت اس چیز کو دوبارہ نوٹس کرے، اس بات پر دوبارہ غور کرے کہ مساجد کی وجہ سے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کیونکہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کی وجہ سے، کیونکہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کا گھر، اس کے قدرتی مناظر کو کیسے تکلیف دہ ہو سکتا ہے؟ اور اس میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے آتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے آتے ہیں، وہ قدرتی مناظر کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا حکومت نے اس بات پر غور کیا ہے کہ وزارت داخلہ نے اسلام آباد کی 4 ریسٹورنٹ کو شراب کے لائسنس جاری کر دیے تھے؟ کیا حکومت نے یہ نہیں سوچا ان لائسنس کی وجہ سے کتنی جان کا نقصان ہوتا ہے؟ جان بھی تو قدرت کے اندر آتی ہے نا، قدرت کا حصہ ہے، انسان بھی قدرت کا ایک حصہ ہے۔ کیا اس حصے کو نقصان نہیں پہنچ سکتا؟ شراب کی وجہ سے انسان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا؟ کیا وزارت داخلہ نے اور حکومت نے اس بات پر غور کیا؟ حکومت صرف مسجدوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے، راول ڈیم کے قریب جامع مدنی مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کو شہید کر کے وہاں پہ پورے ایریا پہ پودے لگائے گئے ہیں، اور عوام کا بہت سخت ریئیکشن اس حوالے سے آیا ہوا ہے، اور عوام نے وہ سارے پودے اکھاڑ دیے ہیں، اور عوام کا کہنا ہے کہ ہمارا اگلا رد عمل اس سے بہت سخت ہوگا۔ حکومت کو اس طرح کے اقدام سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے۔ یہ تو حکومت عوام کے ساتھ ایک قسم کی آپ سمجھو دشمنی، کیونکہ یہ مذہب کے بارے میں عوام مذہب کے بارے میں تو وہ بالکل بھی خاموش نہیں رہ سکتی ہے۔ تو حکومت اس چیز کا دوبارہ سے نوٹس کرے، اور مساجد جو رات کو شہید کر دیا گیا ہے، اس مساجد کے بارے میں بھی معلومات لے، اور اس کا نوٹس لے کے اس پر عوام کے ساتھ اس کے حوالے سے بات چیت بھی کریں۔ لیکن یہ جو مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ ایک انتہائی مذمتی کارنامہ ہے۔ یہ جس نے بھی اس کارنامے کو سر انجام دیا ہے، بھرپور مذمت کی جائے گی اس کی، لیکن مذمت بھی اس کے لیے بہت کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر گرانا یہ
انسان اس بارے میں نہیں سوچ سکتا ہے. صرف گرانا، شہید کرنا آسان بات ہوتی ہے،